بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے وہ جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کے ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، جو مرضی چاہو کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور اس درخت کا پھل نہ کھانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں بھی جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے، اور اس وقت سانپ کے منہ سے عبرت کی خوشبو آتی تھی۔ سانپ کے پاؤں بھی تھے۔ جب مور جنت میں رہتا تھا اس کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ آج مور جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس وقت اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا جب وہ جنت میں رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ جواب میں ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، اسی لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا، ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کا خواب دکھایا۔ اس پر سانپ مان گیا۔ سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا، اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اس طرح سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر ان دونوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کا پھل نہیں کھایا اور نہ کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا۔ اللہ پاک نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والوں بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو دونوں کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ پاک نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے اس درخت کا پھل کھانے کے بعد اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان دونوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ پاک نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا اب اتنا ہی انہیں بدصورت بنا دیا۔ جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا، اس کے منہ سے عبرت کی خوشبو چھین لی اور سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا۔ سانپ کی ٹانگیں چھین کر سانپ اور مور دونوں کو جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ پیارے دوستو، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو عموماً ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام بالکل زہریلی نہیں ہوتی اور بعض اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان بھی لگا دے تو وہ مر سکتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو۔ چھپکلیوں کے مارنے کا حکم اس لیے دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں مارنے کی تیاری کی نمرود نے، تو چھپکلی وہ واحد جانور ہے جو اس آگ میں پھونک مارتی تھی، اور اس کے علاوہ
وہاں پر موجود ہر جانور اس کوشش میں تھا کہ کس طرح اس آگ کو بجھایا جائے۔ تبھی سے ہی اللہ نے چھپکلی پر لعنت بھیجی اور اس وجہ سے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ اس کو مارنا اور اپنے گھر سے بھگانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوق ایسی ہیں جنہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر حالت میں نقصان پہنچائیں گے۔ ان میں سے ایک چھپکلی بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے اس چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں تھا اور وہ لاکھوں کی تعداد میں بڑھنے لگا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ پاک نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے اس کے جو بہت چھوٹے تھے، جو زمینوں، غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بغض اور حسد اپنے آپ میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ شیطان نے اس نسل کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تبھی سے اس نسل کو مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیثوں میں بھی چھپکلیوں کو مارنے کا حکم ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ چھپکلی، گرگٹ اور کوئی کرلی کو پہلی چوٹ پر مارنے پر اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور دوسری چوٹ مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ کے مارنے پر اس سے کم۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔